आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन मंज़िल आलम की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामह, बुखारी व मुस्लिम। जुल्म क़यामत के रोज़ अंधेरों में होगा। रुख करेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के पहले तिजारती मिशन में इसरो ने ब्राज़ील के अमेज़न 1 और दीगर 20 सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज कामयाबी के साथ छोड़ा है। खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV C-51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट्स को 10:24 पर छोड़ा गया। PSLV C-51 NSIL का पहला तिजारती मिशन है। यहाँ आपको बता दें कि इस खलाई जहाज़ के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर पेंट की गई है। इसके SKI ने कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म खुद कफ़ील मुहिम और खलाई निजकारी के लिए यकजहती के इजहार पर शुक्रिया के लिए है। अमेज़न 1 इस मिशन का इब्तिदाई सैटेलाइट है, जो ब्राज़ील का पहला सैटेलाइट मिशन है जो हिंदुस्तान से छोड़ा गया है। अमेज़न 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च INPE का पहला ज़मीनी मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट है, जिसके ज़रिए अमेज़न 1 इलाक़े में जंगलात की कटाई के निगरानी के लिए इस्तेमाल को रिमोट सेंसिंग डाटा फराहम करते हुए मौजूदा ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी और साथ ही ब्राज़ील के ख़ित्ते में ज़राअत का तज्ज़िया करने में ताउन हासिल होगा। सैटेलाइट्स में इसरो के 20 INS-2TD और INS-K4 और एक सतीश धवन SAT और NSIL के 15 सैटेलाइट्स शामिल हैं। PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। PSLV C-51 अमेज़न 1 महकमे खला के तहत हुकूमत हिंद की कंपनी NSIL का पहला मिशन है। लॉन्च के बाद इसरो के सरबराह के सियोन ने इस मिशन को कामयाब करार दिया है और कहा कि मुझसे ये ऐलान करते हुए बेहद ही खुशी महसूस हो रही है कि आज अपने PSLV C-51 के ऐन मुताबिक मदार में अमेज़न को एक कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया है। इस मिशन में ब्राज़ील का डिज़ाइन किया गया और चलाने वाला पहला सैटेलाइट लॉन्च करने पर हिंदुस्तान और इसरो को इस एजाज़ पर फ़ख्र और खुशी है। इस कारनामे के लिए मेरे दिल से सभी को मुबारकबाद। My dear friends, I am extremely happy to declare that PSLV C-51 successfully launched in the precise orbit of Amazonia 1 today. In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy to launch the first satellite designed, integrated and operated by Brazil. My heartiest congratulations to the Brazilian team for this achievement. The satellite is in very good health and solar panels are deployed and is functioning very nicely. Let me congratulate and compliment the entire Brazilian team. Also, my best wishes for the Brazil engineer for the future operations and the future life of the satellites and utilities of the satellite for the Brazilian civilian community.
افریقی ملک نائجیریا کی ریاست نائجر کے گورنر کے مطابق اغوا کاروں نے ایک ہفتہ قبل اغوا کیے گئے 42 افراد کو، جن میں 27 طلبہ شامل ہیں، انہیں رہا کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے 27 طلبہ سمیت اسکول کے عملے کے 3 ارکان، ان کے اہل خانہ کے 12 افراد کو مسلح افراد نے نائجر میں قائم سرکاری اسکول سے دوپہر 2 بجے کے قریب اغوا کیا تھا، جن کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہے۔ نائجر کے گورنر ابوبکر ثانی نے ٹویٹ میں کہا کہ مغوی طلبہ اہلکاروں اور ان کے خاندان کے افراد کو بازیاب کر لیا گیا ہے اور وہ ریاستی حکومت کی حفاظت میں ہے۔ دوسری جانب شمالی نائجیریا کی ریاست زمفارا سے جمعہ کو اغوا کیے گئے 300 سے زائد طالبات کو بازیاب کرانے کے لیے کیے گئے پولیس آپریشن میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو پائی ہے، جبکہ پولیس مسلح افراد کے ٹھکانے کا پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ جمعہ کو مسلح افراد نے سرکاری سیکنڈری اسکول کے طالبات کو اغوا کیے جانے کے لگ بھگ 24 گھنٹوں بعد ریاست زمفارا میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا اور فوری طور پر تمام اسکولز بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ You find us in the fringes of the forest here. It's part of our locational efforts and it's part of our cordoning efforts in order to retrace the kidnappers and retrieve the ہندوستان کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے لیے پوری دنیا میں اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ غریب ممالک کو لاکھوں کورونا ویکسین فراہم کرنے والا بھارت اب ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہے جو کورونا سے جنگ میں تھوڑا سا کمزور پڑنے لگے ہیں۔ بھارت نے پڑوسی ممالک کو ویکسین مہیا کرانے کے بعد ان کیریبین ممالک کو بھی یہ ویکسین مہیا کرائی ہے جو کورونا سے جنگ میں پیچھے چھوٹ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق ہندوستان نے لاطینی امریکہ، کیریبین ممالک اور براعظم افریقہ کے کل 49 ممالک میں ویکسین سپلائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ویکسین غریب ممالک کو مفت فراہم کی جائیں گی۔ ہندوستان نے ویکسین فرینڈشپ کے تحت دنیا میں 22.9 ملین خوراکیں تقسیم کی ہیں، جس میں غریب ممالک کو 64 لاکھ سے زیادہ ویکسین دی گئی ہے۔ 5 کیریبین ممالک کے لیے آکسفورڈ اسٹرازینیکا ویکسین کی 1,75,000 سے زائد خوراکیں بھیجی گئیں۔ ہندوستان کے ممبئی سے بھیجی گئی یہ خوراکیں پیر کے روز سب سے زیادہ اینٹیگوا اور باربوڈا پہنچیں گی اور ویکسین سے متعلقہ ممالک تک پہنچانے کے لیے مزید ٹرانسپورٹ کے انتظامات کیے جائیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کا پیش کردہ $1.9 ٹریلین کا کورونا امدادی پیکیج منظور کر لیا گیا ہے۔ اس پیکیج کے ذریعے کاروبار، ریاستوں اور عالمی وبا سے مالی مشکلات کا شکار شہریوں کی مدد کی جائے گی۔ قانون سازوں نے یہ امدادی پیکیج 212 کے مقابلے میں 219 ووٹ سے منظور کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے ایوان زرعی میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت موجود ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد صدر بائیڈن کی یہ پہلی کامیابی ہے۔ نائب صدر کملا ہیرس کے موجودگی میں ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف تھا کہ امریکہ کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس طرح کے امدادی پیکیج ضروری ہیں۔ امریکہ میں وبا کی وجہ سے اب تک 5,10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امدادی پیکیج میں جہاں ویکسین اور میڈیکل کی ضروری اخراجات کو پورا کیا جائے گا، وہیں اکثر شہریوں کو $1,400 فی کس کی ادائیگی کی جائے گی اور اس پیکیج کے ذریعے ہنگامی معاشی امداد اور ساتھ ہی وبا سے معاشی طور پر مشکلات کے شکار کاروبار جیسے ریستوران، ایئر لائنز انڈسٹری کو بھی مدد ملے گی۔ بل میں بے روزگاری کی مدد میں ملنے والی رقم اور کم آمدنی والے افراد، بچوں والے خاندانوں اور چھوٹے کاروباروں کو معاشی استحکام کے لیے بھی مدد کی جائے گی۔ اسی بیچ صدر جو بائیڈن نے نینسی پیلوسی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ And with their vote, we're one step closer to vaccinating the nation. We are one step closer to putting $1,400 in the pockets of Americans. We're one step closer to extending unemployment benefits for millions of Americans who are shortly going to lose them. Now the bill moves to the United States Senate, where I hope it will receive quick action. We have no time to waste. If we act now, decisively, quickly, and boldly, we can finally get ahead of this virus. We can finally get our economy moving again. And the people of this country have suffered far too much for too long. We need to relieve that suffering. ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔